اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر پر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہگزر تمہارے ہیں۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پرنور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ اے وطن پیارے وطن، آئیے دعا مانگتے ہیں۔ اے خدائے بزرگ و برتر، رحیم و غفور خدا، عرض وطن پاکستان پر رحم کر، رحم کر اے خدا، اس ملک پر رحم کر۔ ہم تیرے بندے تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کرم کر، معاف فرما، رحم کو نازل کر، امن اور شانتی کو لا، لوگوں کو اپنی حکمت دانائی عطا فرما، یہ ملک جو تو نے بخشا ہے اس پر رحم کر، اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے تیرے حضور میں منت ہے۔ اے خدا ہماری دعاؤں کو سن اور جواب دے۔ ہم پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے۔ حکمرانوں کو حکمت اور دانائی عطا فرما، عوام کو حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ وہ ملک خوشحالی، بھلائی، بھائی چارے
اور شانتی کا گہوارہ بن سکے۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری مدد فرما۔ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ معاف کیجئے گا، جنم بھومی کی بات جب ہوتی ہے تو انسان کا جذباتی ہو جانا کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے، چونکہ وہیں پہ بچپن گزرا، وہیں پہ پروان چڑھے، اور آج جب یہ پروگرام کر رہا ہوں تو دل وہاں پر بسنے والے تمام طبقے جو دکھ میں سے، مصیبتوں میں سے، مشکلات میں سے، پریشانیوں میں سے، مختلف چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں، میں ان کا درد محسوس کر سکتا ہوں، ان کے آنسوؤں کو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ اس ملک کے باسی ہیں، اور اسی لیے جب چوہدری رحمت نے لفظ پاکستان پیش کیا تو ان کے ذہن میں یہی تصور تھا، پاک زمین۔ تو آج اس پاک زمین کا حشر کیا کر دیا گیا ہے؟ آپ نے یہ ترانوں میں سنا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا احساس اب لازم ہو چکا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے، ایک ہیں، یا ہم بکھرے ہوئے ہیں زبان کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، اور ہم مختلف رنگ اور صوبوں کی بنا پر بٹے ہوئے لوگ، اور پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، پنجابی کا ایک شعر ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دل وچ گلاں بڑیاں نے، اندر ہی اندر لڑیاں نے، نکل کے وسنا انج چاون جنج سامن دیاں چڑیاں نے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی حالت کو دیکھ کر یہ شعر بھی مجھے یاد آ جاتا ہے۔ نہ جانے کون مانگتا ہے دعائیں میرے لیے، نہ جانے کون مانگتا ہے دعائیں میرے لیے، ہر بار مجھے سمندر اچھال دیتا ہے۔ پاکستان میں جو محب وطن لوگ ہیں، جو خدا سے دعائیں مانگنے والے ہیں، جو سچے خدا سے پاکستان کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کی دعاؤں کی بدولت آج تک خدا کے فضل سے قائم ہے، اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ خدا کی نعمت ہے، تو یاد رکھیے جب خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کے ساتھ کچھ ذمہ داریوں کو بھی وہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو خدا نے نعمت میں کچھ بھینسیں دے دی ہیں یا بکریاں دے دی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور چارہ اوپر سے چھت کھلے گی اور چارہ آ جائے گا اور پھر آپ ان بکریوں کو چارہ ڈالیں گے۔ وہ نعمت ہے خدا کی آپ کے پاس، آپ کو باہر جانا ہے، چارہ ڈھونڈنا ہے، لانا ہے۔ تو جس ذمہ دار لوگ ہیں جن کو یہ نعمت کے طور پر ملک دیا گیا ہے، انہوں نے اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اگر آپ گائے یا بکریاں آپ کے پاس ہیں ان کو وقت پر چارہ نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ ان کی صحت گر جائے گی اور رفتہ رفتہ وہ زندگی جو ان میں ہے وہ موت کا شکار ہو جائے گی۔ پاکستان اس وقت جس حال سے گزر رہا ہے، ضرور ہے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قیادت سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کے بوڑھوں سے، بچوں سے، کہ آئیے اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے اس کا احساس کیجئے، اس پر غور و خوض کیجئے کہ ہم ان حالات میں جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، کون سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، میرا اس میں کیا حصہ ہے، اور اب ہم ان حالات کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آئیے ہم سوچیں، آج جس حالت سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں قائدین کا بھی حصہ ہے، اس میں عوام کا بھی حصہ ہے، تو اگر ہم
آج اس بات کا احساس نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یاد رکھیے، خدا جب نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ذمہ داریاں بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو روحانی پہلو ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان میں حالات بہتر ہوں، تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو روحانی پہلو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ وہ یہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی بنیاد ڈالی گئی، اس وقت بہت سے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب میں ہابل اور قائن کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بھائی جب دوسرے کو قتل کرتا ہے، معصوم شخص ہے، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، اور جب اس کا خون اس زمین پر گرتا ہے تو آسمان کا خدا یہ کہتا ہے کہ تیرے بھائی کا خون جو نہ حق بہایا گیا ہے وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اور اس خون بہانے کی وجہ سے دوسرا بھائی لعنت کا شکار ہوا، آوارہ گرد۔ اسے کسی جگہ پر جہاں بھی وہ جائے گا مسائل ہی مسائل ہوں گے، حل نہیں ہوگا، پریشانیاں ہی ہوں گی، اطمینان نہیں ہوگا، حل نہیں ملے گا۔ تو آج میں جو صاحب اقتدار ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، جو مذہبی قیادت ہے ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ جیسا کہ ڈینیل اور حزقیل کی کتاب آپ پڑھیں گے تو ڈینیل اور حزقیل اپنے آباء و اجداد کے گناہ کے لیے خدا کے حضور میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے گناہ کو معاف فرما۔ اور جب خدا کی معافی آتی ہے تو پھر لعنتیں ختم ہوتی ہیں۔ پاکستان کو ضرورت اس وقت نمازوں کی اور چڑھاووں کی اور پوجا کی اور نئے فرقوں کی نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام عوام، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے روحانی بحالی ہو، آپ کی جسمانی بحالی ہو، آپ کے ایوانوں سے لے کر آپ کے بازاروں تک، گلیوں تک، خلیانوں تک، گاؤں تک خدا تعالیٰ اپنے کرم کو نازل کریں تو اپنے گھٹنوں پر ہو جائیے، اپنے زندہ خدا کو پکاریے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے اگر میرے لوگ خاکسار بن کر توبہ کریں تو میں آسمان سے ان کا گناہ معاف کروں گا، ان کی زمین کو بحال کروں گا۔ میں مسیحوں کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آج آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، وہاں پر امن کے لیے، سلامتی کے لیے اپنے گھٹنوں پر جھک جائیے، یسوع کو پکاریے، اس کے پاس پاکستان کی سلامتی کا حل ہے، اور تمام دنیا کو ڈھونڈ لیجئے۔ آپ ناکام اور نا امید رہیں گے۔ پاکستان خدا کی نعمت ہے اور یہ نعمت آپ کو عطا فرما دی گئی ہے۔ اور یوم آزادی کے لیے جو یونانی ادب ہے اس میں لکھا ہے ایسا شہر جو ظلم اور جبر سے، ستم سے مبرہ ہو، ایسی روح جو آزاد ہو۔ اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی، جو کسی کا غلام نہ ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو۔ تو آج جب آزادی کی بات کر رہے ہیں، آج دنیا میں بہت سی آزادیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ خطوں کی آزادیاں ہیں، خواتین اپنی آزادی کے حقوق مانگتی، دیگر خطوں میں یہ آوازیں اٹھتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان آزادیوں میں بہت سی غلامیاں ہیں اور بہت سی غلامیوں میں بہت سی آزادیاں ہیں۔ کیا انسان حقیقتاً آزاد ہے یا ان آزادیوں نے اور زیادہ غلامیوں کو پیدا کر دیا ہے؟ عزیزو، آج وقت ہے ہمارے لیے، اور آپ لوگ جو لائیو شو فضل ربی دیکھ رہے ہیں، کیا حقیقت میں واقعی آپ روح، بدن اور جان میں آزاد ہیں؟ جن آزادیوں کے لیے لوگوں نے خون بہایا، کیا وہ منزل آپ کو مل گئی؟ پاکستان کے بانی جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک ملک بنائیں گے، تو اس ملک
के लिए उनके जहन में क्या था? 14 अगस्त सन 1948, इससे पहले 11 अगस्त को कायदे आजम ने एक तकरीर की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोग, खा वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बहाई हैं, उनका मजहब गर्ज कुछ भी हो, वो मुसावी शहरी होंगे, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी इज्जत और हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, वो बराबर होंगे। मजहब तुम्हारा दिल का ज़ाती मामला है। तमाम बशिंदे जो इस मुल्क में होंगे वो बराबर के शहरी होंगे। यह उनके जहन में था, यह उनका ख्याल था। इसीलिए जब आप पाकिस्तान के झंडे को देखते हैं तो उसमें 2 रंग हैं, एक सफेद है और एक हरा है। हरा रंग पाकिस्तान की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करता है और सफेद मिनॉरिटी की नुमाइंदगी करता है। लेकिन बहुत से अकल के अंधे ऐसे हैं जिन्हें यह सिर्फ हरा ही हरा नजर आ रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं शायद उनको सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। यह झंडा आज आपसे सवालात कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के बनाने वालों ने इसमें यह रंग रखे हैं, अगर खुदा ने यह रंग दिए हैं, तो इन रंगों की जुबान को सुनिए, इनके अल्फाज को सुनिए कि यह मुल्क जिसमें खुदा ताला ने आपको रखा हुआ है, आप एक गुलदस्ते की मानित हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ फूल हैं। अगर ये गुलदस्ता इकट्ठा है, खूबसूरत है, खुशबू है, लेकिन आज मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत से अनासर ऐसे हैं जो इस मुल्क की दुश्मनी से इस कदर भरे हुए हैं कि वो लगते तो दोस्त हैं लेकिन वो दोस्त नुमा दुश्मन हैं। आज पाकिस्तान की अवाम को उन दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, आप चाहे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यह मुल्क आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है, आपको दावत फिक्र दे रहा है। ऐ मेरे नौजवान, मुझे लहूलुहान करने वाले बहुत बढ़ गए हैं, उनको पहचान। तेरी बहन, तेरी माँ की इज्जतों से खेलने वाले बढ़ गए हैं, उनको पहचान। तेरे बच्चों को खून के लोथड़ों में बखेरने वाले बढ़ गए हैं, उनको पहचान। और खुदा के नाम पर, मजहब के नाम पर अपने एजेंडे मुसल्लत करने वाले बढ़ गए हैं, उनको पहचान। ऐ मेरे नौजवान, पाकिस्तान तुझको पुकार रहा है, उठ। तेरे मुल्क को, तेरी मां को तेरी जरूरत है। और आज मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं, अगर आज का नौजवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता तो बखेरने वाले, बांटने वाले आपको बांटते चले जाएंगे। आज वक्त है, आइए फिर से अहद करें, जैसे हमने तरानों में सुना, इस परचम के साए तले हम एक हैं। आइए हम एक हों, आइए इस बात का एहसास करें, इस बात की पहचान करें, पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। और मैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं, दुआ है कि खुदा इस मुल्क को कायम रखे और इसके नौजवान अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, क़यादत अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। खुदा ने कायदीन को इसलिए नहीं चुना कि उनके सरखाब के पर हैं या वो दूसरों से बेहतर हैं। खुदा ने कायदीन को यह मौका दिया है कि वो इस मुल्क की आम लोगों की, आम लोग जो दुखों में से, मुश्किलों में से गुजर रहे हैं, उनका एहसास करें। मैं यहां यह भी बात कहना चाहता हूं, हमारी पॉलिटिकल जो सियासत है, हमारी मजहबी सियासत जो है, आपके एजेंडे तो बदलते हैं, आपके मंशूर तो बदलते हैं, आपके चेहरे तो बदलते हैं, हुकूमतें तो बदलती हैं, लेकिन मेरी आवाम की हालत नहीं बदलती। क्यों? इसलिए कि अवाम का एहसास अवाम के नुमाइंदों को हो सकता है, जागीरदारों को, सरमायादारों को कभी नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है पाकिस्तान की अवाम, आज का नौजवान अपने कायद, अपनी
برادریوں میں سے ڈھونڈیں, اپنے حلقے میں سے ڈھونڈیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو آگے لائیں, پھر پاکستان بدلے گا, ایک نیا پاکستان ہوگا, ایک نئے خواب کے ساتھ, ایک نئی تعبیر کے ساتھ, جہاں امن ہوگا, مساوات ہوگا, بھائی چارہ ہوگا, برابری ہوگی, لوگوں کے اندر برداشت ہوگی, اور پھر پاکستان پاک زمین بن جائے گا, اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کا کہ اس نے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے. یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں کرنا چاہتا تھا. آزادی کی مبارک ہو, لیکن خطوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ اور آزادیاں بھی ہیں جن کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. آئیے میرے ساتھ میری معاونت کے لیے میری بہن مسرت حق ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ حوالہ جات ہمارے لیے پڑھیں, پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہن مسرت ہمارے لیے کچھ حوالہ جات پڑھیں گی. اس وقت آپ کے لیے مختلف حوالہ جات پڑھوں گی. کچھ احادیث کے ریفرنس ہیں, کچھ قرآن میں سے اور کچھ بائبل میں سے ہم پڑھیں گے. جو آج کے لیے ایک ہم خاص آیت پڑھنا چاہتے ہیں, یہ سورہ بقرہ ہے, دوسری سورت, اور اس کی 136 آیت ہے, اور اس میں یوں مرقوم ہے: آئے مسلمانوں, تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی, اور جو چیز ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی, اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو میں یہاں پہ یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ تمام حوالہ جات جو ہیں ہمیں لے کے جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف, اور یہ سارے مذاہب جو ہیں ان سب کے لیے ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم جو ہیں ان کو جد امجد اسی لیے کہا گیا ہے, اور یہی ان کا تذکرہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے ہیں. تو اس وقت میں آپ کے لیے ایک اور قرآن کی آیت پڑھوں گی جو سورہ بقرہ میں سے ہے, دوسری سورت, اس کی 62 آیت. مسلمان ہوں, یہودی ہوں, نصاری ہوں یا سابی ہوں, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں, اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. جی بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمارے لیے یہ حوالے پڑھے ہیں. اب بات ہم کر رہے ہیں حقیقی آزادی کی. تو میں نے جو آپ کے سامنے ابھی یہ کتاب پیش کر رہا ہوں, یہ آسان ترجمہ قرآن ہے. اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں تقی عثمانی صاحب, کراچی, پاکستان سے. اب یہاں پر یہ اقتباس لیا گیا ہے. یہ اگر آپ تعارف دیکھیں گے اس سورت کا جو بقرہ ہے, تو یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ جو یہودی ہیں اور مسیحی ہیں اور ان کے ساتھ جو بت پرست ہیں, وہ بھی ابراہیم کو اپنا جد امجد کہتے ہیں. تو میں آج یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہ ہے حقیقی آزادی کی. تو آزادی کے ہی تعلق سے ایک لفظ ہم دیکھیں گے, وہ لفظ ہے عبداللہ. اس کا مطلب عربی میں, انگریزی میں اور اردو میں کیا ہے؟ بہن مسرت ہمیں پڑھ کر بتائیں گی. جی, اگر آپ دیکھیں فروز اللغات جو کہ اردو کی ڈکشنری ہے, پاکستان میں رائج ہے, یہ مولوی فروز الدین لکھنے والے ہیں, اور انہوں نے عبداللہ کا مطلب, عبد لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, عبد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا یا بندہ, جو عبادت کرنے والا بندہ ہے, اور اس کو عام طور پر غلام کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت محمد کے جو والد تھے ان کا نام جب عبداللہ تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے خدا کا غلام, اللہ کا غلام. اور انگلش میں بھی اس کو یہی کہا گیا ہے. جب ٹرانسلیشن کی گئی تو چونکہ حوالہ جات اسلامک کلچر اور عربک کلچر کے حساب سے لائے گئے, تو اس لیے اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی یہی کیا گیا, سلیو آف اللہ, بہت شکریہ, اللہ کا غلام. بہت شکریہ بہن مسرت.
تو آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، حقیقی آزادی کی. سو اسلام کے جو آخری پیغمبر ہیں ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا نام عبداللہ، مطلب آپ نے سن لیا، سلیو آف اللہ، اللہ کا غلام. اور میں نے آپ کو تقی عثمانی کا جو تعارف ہے سورہ بقرہ کا وہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف مسیحی یہودی بلکہ بت پرست بھی ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس دور کی بات ہو رہی ہے اس دور میں یہ تینوں لوگ، یہودی، مسیحی اور بت پرست، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت ہے، بلکہ ہو بھی سکتی ہے حقیقت اور نہیں بھی ہو سکتی. تحقیق ضروری ہے. تو نام کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا غلام. تو اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عبداللہ کے والد عبد المطلب، ان کے بارے میں ابھی میں چاہوں گا کہ ہماری بہن پڑھ دیں یہ حوالہ کہ عبداللہ کے بارے میں جو ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے اسلام کے آخری پیغمبر کی پیدائش سے پیشتر. تو یہ پڑھیے گا جی. جب وہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. جی پڑھیے. جی، یہ یوں لکھا ہے، انہوں نے منت مانی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے. یہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں بیان ہے. اور خدا نے یہ آرزو پوری کی کہ وہ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا ان 10 پر کوڑا ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے. اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا اور یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے. عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھی رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے. عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر کوڑا ڈالو. اتفاق سے یہ کوڑا پھر عبداللہ ہی کے نام نکلا. عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر کوڑا آیا. عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ بچ گئے. جی یہ بہت شکریہ باقدری کی روایت ہے. بہن مسرت، بہت شکریہ، آپ نے یہاں تک پڑھا. یہ ہمارے ویب سائٹ پر رہے گا اور یہ میں آپ کو بتا بھی دوں کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کتاب ہے سیرت النبی شبلی نعمانی کی. اس کے علاوہ دیگر جو سیرتیں ہیں ان میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سارے یہ صفحہ نمبر 124 پر پوری کہانی موجود ہے کہ عبد المطلب کعبہ میں گئے ہیں اور وہاں پر پجاری سے یہ بات ہوئی ہے ان کی کہ قربان کیا جائے عبداللہ کو، اور اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو جب ہم ناموں کی بات کرتے ہیں تو ناموں کے لیے میں آپ کو ایک اور جو تفسیر ہے بلکہ سیرت ہے اس میں لے کر جانا چاہتا ہوں. یہ سیرت ہے ابن کثیر کی، اور ابن کثیر اس میں لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 170 ہے اور یہاں پر 170 صفحہ، اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس جگہ پر آپ پڑھ لیجئے گا کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں، یہاں پر یہ کلوز پلیز، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب ایک جگہ پر گئے ہیں اور وہاں پر ایک شخص ان کو ملتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ دکھاؤ. تو بچوں کے لیے ایک جو نبوت ہے عبداللہ کے لیے وہ اس میں ملتی ہے. یہ شخص آتا ہے، وہ ان کو کہتا ہے اپنا ہاتھ دکھاؤ، اور جب وہ شخص ان کا ہاتھ دیکھتا ہے عبد المطلب کا، یہ ابن کثیر 170 صفحہ پر ہے، وہ ہاتھ دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور آپ کے ایک ہاتھ میں حکمرانی ہے. تو یہ عبداللہ اور عبد المطلب کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی احادیث میں ہے. اور پھر ہم ایک اور دیکھتے ہیں، یہ مشکات شریف ہے میرے پاس، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا مشکات شریف. یہ مشکات شریف ہے اور جلد نمبر 2 ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 439 پر ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 439
یہ دیکھ لیجئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص علم نجوم کا حصہ سیکھتا ہے وہ جادوگر ہے، اور علم نجوم جو ہے وہ حرام ہے، اور جو یہ ہاتھ دیکھنے والے ہیں یہ کافر ہیں۔ یہ آپ خود پڑھ لیجئے، آپ کی کتاب ہے۔ ہاتھ دیکھنے والے، علم و نجوم کا کام کرنے والے یہ کافر ہیں، اور یہ اوپر دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 438 پر ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ علم نجوم والے جو خبریں لاتے ہیں وہ جنوں کے ذریعے سے خبریں ان کو ملتی ہیں، اور جن جو ہیں یہ آگے آپ 38 صفحہ اور یہ جو آگے والا 39 صفحہ ہے اس کو دیکھیے گا، آپ جان جائیں گے کہ آپ کی کتاب یہ کہتی ہے ہاتھ دیکھنے والے جادوگر ہیں، ساحر ہیں، اور یہ حرام ہے۔ یہ میں پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو جان جائیے کہ یہ جو لے کر گئے ہیں قربانی کے لیے کعبہ میں، وہاں پر پجاری کا ذکر ہے، آپ یہ کتابیں پڑھ لیجئے۔ اور یہاں پر یہ کتاب آپ دیکھیے اسلام کیا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر آپ دیکھ لیجئے گا 36 صفحہ ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اسلام کیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن الوہاب، یہ ان کی کتاب ہے، سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے، اور یہاں پر جب پہلی آیت نبی کے پاس آتی ہے تو آپ یہ پڑھ لیجئے گا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے یہاں پر، اور اس کا مطلب ہے، غور سے سنیے، میں نے ہے بت کو اور بت اور اس کے پیروکاروں کو چھوڑ دو۔ بت کو چھوڑو، خود پڑھ لیجئے، اور بت کے پیروکاروں کو چھوڑو۔ تو عبداللہ کا مطلب سلیو آف اللہ، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بتوں کو چھوڑو، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کو میں، یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، اور اس کے لیے آپ صفحہ نمبر دیکھ لیجئے گا، یہ صفحہ نمبر اس کا 58 ہے۔ یہاں پر کعبہ دیکھ لیجئے گا، اور پھر کعبہ میں قریش جو ہیں، قریش کے قبیلے کے بارے میں دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ قریش وہ ہیں جو قبلے کا، کعبہ کا سارا انتظام چلانے والا خاندان تھا۔ یہ بیت اللہ کے نظام کو چلانے والے لوگ عبداللہ، سلیو آف اللہ۔ اور ہم آج یہ دیکھیں گے ان کتابوں کی روشنی میں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس دور کے اللہ کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں بچوں کے نام کے حوالے سے، تو یہ بھی ابن الکثیر میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ ابن کثیر ہی ہے، اور یہاں پر جو اسلام کے آخری پیغمبر ہیں ان کے بچوں کے نام ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن الکثیر میں ہے۔ اور یہاں پر جو نام ہے عربی میں عزا اور المناف، عزا اور المناف یہ نام ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے عزا اور المناف جو ہیں یہ کون ہیں، تو پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی بات آپ کو بتائی تھی، ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھا تھا۔ یہ دو بتوں کے نام ہیں، دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے دو نام عبداللہ، اور اگر عبداللہ جو نام ہے سلیو آف اللہ ہے، تو ان کے ایک بھائی ہیں عبد الطالب۔ تو ابو طالب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ بین مسرت آپ ہمارے لیے ذرا پڑھ دیجئے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفقہ احادیث جو ہیں، یہ کتاب ہے، اس میں سے یہ حوالہ جات لیے گئے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ سلائیڈز بھی پڑھیں گے۔ جب ابو طالب قریب المرگ ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا پیغام آتا ہے، کیا وہ اللہ کے ایمان میں جنت میں جاتے ہیں یا کتاب کچھ اور بیان کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بین مسرت ہمارے لیے پڑھیں گی، یہ ہے نبی اکرم کا ابو طالب کی شفاعت کرنا۔ تو اس حوالے سے یہ احادیث ہمارے پاس ہیں، تو پڑھ دیجئے ذرا۔ جی 9 نمبر پڑھیے گا۔ جی یہاں پہ لکھا ہے ایمان کی ابتدا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت مصیب بن حضر نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔
اور اس کے بعد آگے جا کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب ان سے ابو طالب کی سے یہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ کی شفاعت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاں کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نبی کو اور ایمانداروں کو یہ لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، گو وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، اور یہ سورہ توبہ ہے، اس میں سے آپ اس آیت کا ریفرنس پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ بہن مسرت۔ ہم بات کر رہے ہیں سلیو آف اللہ عبداللہ، اور یہ ان کے بھائی ہیں ابو طالب۔ رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھیے۔ وہ پہلے ہی کعبہ جو ہے، جس میں آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہی کتاب ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بت جو کعبہ ہے، اس میں الرحیق المختوم میں آپ جائیے گا، اس میں دیکھ لیجئے گا پوری کہ کعبہ جو ہے اس میں 360 بت تھے، اور یہ ابو طالب کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب میں اللہ کو مانتے ہوئے، چونکہ بھائی کا نام عبداللہ ہے، تو آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے بت پرست، ان کے اپنے اپنے خدا تھے جو بت تھے، اور ان کے گھروں میں بھی یہ الرحیق المختوم، شبلی نعمانی کی سیرت پڑھ لیجئے، آپ ابن کثیر کو پڑھ لیجئے، ابن ہشام کو پڑھ لیجئے، آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی۔ لیکن میں جو نقطہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پر ایمان رکھنے والے، جو کعبے کا اللہ ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں کہ جب اسلام کے آخری پیغمبر ان کی شفاعت کرتے ہیں، تو آگے ہم دیکھیے 88 اور 89 بھی پڑھیے ہمارے لیے، یہ بھی حدیث نمبر ہے، یہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی متفق احادیث، تو پڑھیے ذرا بہن ہمارے لیے۔ یہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب کی شفاعت کرنا اور آپ کی شفاعت سے ان کے عذاب جہنم میں تخفیف ہونے کا بیان، یعنی کمی ہونے کا بیان ہے۔ اور یوں لکھا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا، آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ جی بہت شکریہ بہن مسرت، اور یہ آگے جو احادیث ہیں وہ بھی میں چاہتا تھا کہ پڑھی جائیں، لیکن یہ ہمارے سلائیڈ میں ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے کہا گیا کہ وہ دوزخی ہیں، پھر یہاں پر اسلام کے پیغمبر آخری نبی کہتے ہیں میں نے شفاعت کی ہے، اور شفاعت کے نتیجے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی مجھے ضرورت ہے کچھ کہنے کی، آپ کی کتاب ہے، یہ میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سفارش کی ہے، شفاعت کی ہے، اور میری شفاعت سے اب یہ ہوا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں۔ دیکھ لیجئے، وہ جہنم میں ہیں، یہ آپ کے ساتھ ریکارڈنگ رہے گی، آپ بھی پڑھ لیجئے، وہ ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، ٹخنوں سے نیچے نیچے جہنم میں ہیں، اور جو آگ ہے اس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ اور اگر آپ یہ 89 بھی پڑھ لیں گے، 89، تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا، صاف لکھا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے انگارے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، اس سے مراد ابو طالب ہیں۔ تو اللہ پر ایمان، عبداللہ کا بھائی، اللہ کی پرستش کرنے والے، آپ پڑھ لیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا، آپ کی ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ پھر آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھا، یہ میرے پاس بھی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ کعبہ میں، کعبہ کے نظام کو چلانے والے،
اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا. اللہ کا غلام، یہ نبی کے آمد سے پیشتر اللہ کی پرستش، یہ سارا خاندان کہاں تھا؟ کعبہ میں. اور یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہودیوں کے تعلق سے تاریخ گواہ ہے. اس دور میں، جس دور کی بات ہو رہی ہے، بہت سے یہودی اور مسیحی بھی وہاں پر رہتے تھے. یہودی نسل میں ایک خاص بات ہے کہ وہ یروشلم کو خدا کی ہیکل، خدا کا کعبہ، خدا کا گھر مانتے ہیں. اور یہودیوں نے کبھی بھی کعبہ میں جا کر پرستش نہیں کی، نہ ہی وہ کعبہ میں کبھی اکٹھے ہوئے. یہ ایک خاص نقطہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ابراہیم ہمارا جد امجد ہے، یہاں پر تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو کھول دیا کہ بہت سے لوگ مسیحی، یہودی اور بت پرست یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا جد امجد ہے. لیکن اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہودیوں کا خدا کون سا ہے اور یہ خدا کون سا ہے، یہودیوں کی تعلیم کیا ہے اور اس خدا کی تعلیم کیا ہے، وہ پجاری کے پاس گئے عبد المطلب، ان کا بیٹا ابو طالب، اور پھر عبداللہ کا بیٹا آپ کے سامنے آپ کی احادیث میں ہیں. لیکن یہاں پر جو اللہ پر ایمان ہے، ابو طالب جو ہے، اس کے بارے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ دوزخ میں ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس غلامی سے، جو موت کی غلامی ہے، جو خدا سے جدائی ہے، کیا کوئی ایسی آزادی ہے جس کا یقین آپ کو اس زمین پر ہو اور آپ یہ بھی جانیں کہ یہ اللہ جس کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ اپنے پاس آنے والوں کو کبھی ددکار نہیں دیتا، وہ کبھی نکال نہیں دیتا، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ جب اس زمین کو چھوڑتے ہیں تو وہ خدا کے پاس ہوتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، انہوں نے بہت واضح تعلیم دی، جب کوئی شخص اس زمین کو چھوڑتا ہے جو ابراہیم کے ایمان میں ہے، وہ سیدھا باپ کی گود میں بھلائی کی جگہ، امن کی جگہ پر ہوتا ہے، دوزخ اس کی منزل نہیں ہوتی. ابھی ہم بات کریں گے حقیقی آزادی کے تعلق سے مسیحی نقطہ نگاہ سے. میرے ساتھ آج ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھائی موجود ہیں، انٹرنیشنلی خداوند ان کو استعمال کر رہا ہے. یونس جاوید، اب میں چاہوں گا کہ وہ حقیقی آزادی کا جو نقطہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور میں بھائی جاوید آپ کو لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا، اور میں اس آزادی کے موقع پر میں یقیناً آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی پوری قوم کو اور پاکستان کے ہر فرد بشر کو میں آزادی مبارک کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سی غلامیوں کا اور آزادیوں کا ذکر ہے، جس میں خاص طور پر گناہ کی غلامی، معبودوں کی غلامی، آدمیوں کی غلامی، اور جس چیز کی بھی تابع داری کی جائے اس کی غلامی ہے، خرابی کی غلامی ہے، خدا کی غلامی ہے، مسیح کی غلامی ہے، راست بازی کی غلامی ہے، بہت سی دیگر باتیں بھی ہیں. لیکن میں اس وقت آپ سے یہ چاہوں گا کہ نسل انسانی کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے گناہ. تو بائبل گناہ کی غلامی کا ذکر بھی کرتی ہے، تو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ گناہ کی غلامی کیا ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے. بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل، آپ نے جو غلامیوں کی بات کری، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم بائبل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی جو لوگ تھے وہ مختلف طرح سے اپنے لیے غلام جو تھے ڈھونڈتے تھے، غلاموں کو تلاش کرتے تھے، یا انسانوں کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے. ان میں سے بعض جنگی قیدی ہوتے تھے جن کو وہ اپنا غلام بناتے تھے. اس دور میں غلام خریدے جاتے تھے، غلاموں کو انعام میں بھی دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے تھے وہ بھی غلام بن جایا کرتے تھے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خوشی کے ساتھ دوسرے مالکان کو اپنا حقوق، اپنی زندگی کے حقوق جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو غلام ہونے کے لیے
پیش کرتے ہیں. جی اور اس شکریہ. کے علاوہ پھر اگر کوئی ایسا شخص جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور وہ اس کا ہرجانہ نہ دے سکے تو وہ بھی کچھ عرصے کے لیے غلام بن جایا کرتے تھے. جی. لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم آج ان غلامیوں کی بات کریں جن کا تعلق جو کہ ہماری نجات کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا کہ ہم گناہ کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کریں. تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر ڈینیل کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے یقیناً وہ گناہ کا غلام ہے. اور گناہ کبھی خود جو گناہ گار ہے وہ کبھی خود سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ وہ شخص اپنی اس قوت کے مطابق وہ آزاد ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کو ایک دوسری قوت کی ضرورت ہے جو اس میں آئے اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب مبشر صاحب. آپ نے بتایا کہ گناہ کی غلامی میں جو شخص ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے کسی اور قوت کی ضرورت ہے. تو آپ یہ بتائیے یہ گناہ ہٹتا کیسے ہے، یہ بتائیے. بالکل جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے غلامیوں کی تو آپ نے اس میں ایک موت کا بھی ذکر کیا ہے کہ موت کی غلامی. تو گناہ جو ہے وہ جو گناہ ہے جو اس کی جو مزدوری ہے جو اس کے عوض ملتا ہے، گناہ کے عوض ہمیں موت ملتی ہے. تو اس موت کو ہٹانے کے لیے اس موت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچنی، دائمی موت جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ فزیکلی موت تو ضرور ہر ایک فرد بشر کے لیے موجود ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو اس موت سے ہمیں چھٹکارا دے گی وہ ہے مسیح یسوع کے پاس آنے سے. ٹھیک ہے. اور جب ہم مسیح یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا اس گناہ سے جو ہے وہ چھٹکارا ہو جاتا ہے اور اس کا چھٹکارا جو ہے مسیح یسوع کے خون سے ہے نہ کہ کسی اور سے. جی بہت شکریہ. آپ نے موت کی بات کی تو یہاں پر میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہوتا. جو موت کا مطلب ہے وہ ہے الگ ہونا، جدا ہو جانا. تو خدا سے آدم اور حوا کا الگ ہو جانا یہ ان کی موت تھی، اور گناہ جب آتا ہے وہ خدا سے آپ کے تعلق کو جدا کر دیتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے بتایا گناہ کی معافی مسیح دیتا ہے اور اس کے وسیلہ سے آپ جو خدا سے جدا ہیں گناہ کی وجہ سے، جو موت آپ کو الگ کیے ہوئے ہے، مسیح میں آپ کا ملاپ ہمیشہ کی زندگی میں ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مبشر صاحب. اب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ لوگ معبودوں کے غلام ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے. جی معبودوں کے غلامی کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ کینانی لوگ جو تھے ان کے درمیان بہت سارے ان کے دیوتا اور وہ دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور بہت ساری خود ساختہ امیدیں جو تھیں ان دیوتاؤں کے ساتھ انہوں نے منسوب کر رکھی تھی. مثلا ایل جس کے لغوی معنی دیوتا ہیں، یہ ان کا ایک ایسا بڑا دیوتا تھا کہ ان کے خیال میں کہ جو دوسرے جو دیوتا تھے ان سے وہ زیادہ قابل عزت، زیادہ قابل قدر، اور پھر ان کا یہ بھی ایک خیال تھا کہ وہ ایک کائناتی فردوس میں رہتے ہیں اور جو دوسرے دیوتا ہیں وہ اسی کائناتی فردوس میں ان سے آ کر ملاقات کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر بل دیوتا جسے جدد بھی کہا جاتا ہے اور لوگوں کے نزدیک حد عزیز دیوتا تھے. اور ایل جیسی بہت ساری خصوصیات جو تھی اس دیوتا میں پائی جاتی تھی، اور کنانی لوگ اسے بارش اور طوفان اور زرخیزی کے دیوتا مانا کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر اگر ہم اور چلے جائیں، آگے جائیں، ہسٹری میں جائیں تو ہمیں ایک دیوتاؤں کی لسٹ ملتی ہے. جی یونس بھائی بہت شکریہ. آپ نے یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. آپ کا کنیکشن کچھ درست نہیں چل رہا، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ جو بھی شخص کسی بھی دیوی دیوتا کی، پیر کی، بھگت کی، کسی شخص کی پوجا کرتا ہے تو وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے کیا؟ بے شک میں تو یقیناً ایمان سے ضرور کہوں گا کہ وہ اس شخص کا، وہ اس دیوتا کا غلام ہے جب تک کہ وہ اس دیوتا سے ہمیں وہ ہماری نجات کا جو سبب ہے وہ نہیں بن سکتا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیوتا جو ہے، جو معبود ہے، یونس بھائی معذرت، معافی چاہوں گا اگر آپ تصویر اپنی رکھیں لیکن آپ ٹیلی فون سے ہمیں بات کریں تو شاید آواز آپ کی کچھ کلیئر ہو جائے. تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں جو دیوتا ہیں، دیوتاؤں کی پرستش، لوگوں کی پرستش، بھگتوں کی پرستش، قبروں کی پرستش، آپ جس کی بھی پرستش کرتے ہیں
آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے حکم دے رکھا تھا کہ میری پیروی کرنا، اور جب خدا کی پیروی چھوڑ کر آدم اور حوا نے شیطان کی بات سن کر اس کی پیروی کی، تو وہ خدا کی نافرمانی کرنے سے، خدا کی حکم عدولی کرنے سے، شیطان کی بات ماننے سے وہ شیطان کے غلام بن گئے، خدا سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح سے جو بھی غیر خدائی طاقت جس کی آپ پوجا کرتے ہیں خدا کی جگہ پر، آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں اور بھی بہت سی غلامیوں کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا اگر مبشر یونس ہمارے ساتھ ہیں تو میں ان سے سوال پوچھوں، اگر وہ ساتھ ہیں تو، یا پھر ساتھ نہیں ہیں۔ جی یہاں پر میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر گناہ کے غلام، معبودوں کے غلام اور پھر آدمیوں کے غلام بھی کہا گیا ہے۔ اور آدمیوں کے غلام بننے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس قدر درجہ دے دینا کہ وہ خدا کی جگہ آپ کی زندگی میں لے لے، جیسے بہت سے پیر ہیں۔ تو جب آپ کسی کو خدا کی جگہ انسان کو دیتے ہیں تو آپ اس انسان کے غلام بن جاتے ہیں۔ انسان جب سے گراوٹ کا شکار ہوا ہے، خدا نے اس کو اختیار دیا تھا، انسان کو تمام جو چیزیں اس نے پیدا کی تھی پیدائش کی کتاب میں اس نے کہا تھا اس پر اختیار رکھو۔ جب تک انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتا رہا، اس کے اندر سیٹسفیکشن تھی کہ چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ جب وہ اس اختیار سے باہر آ گیا تو پھر اس نے اپنا اختیار دیگر انسانوں پر استعمال لاگو کرنا شروع کیا، اس لیے اب بھی انسانوں کو غلام بناتے ہیں۔ تو جو بھی انسان آپ کی زندگی میں آپ نے اس کو درجہ دے دیا ہے، آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ بھائی یونس ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی غلامیاں ہیں بائبل میں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی بھائی یونس آپ ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ بھائی یونس جی کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے۔ جی بھائی یونس آپ بات سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی آپ میری بات سن سکتے ہیں کیا؟ ابھی ہم ایک اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ اب جب آپ گناہ کے غلام ہیں، معبودوں کے غلام ہیں، آدمیوں کے غلام ہیں، اور پھر ہم بائبل میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آپ جس کی تابعداری کرتے رہے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، خدا کی جگہ پر آپ اس کے بھی غلام ہیں۔ پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ آپ خدا کے غلام ہیں۔ پھر بائبل مقدس کہتی ہے آپ راست بازی کے غلام ہیں۔ بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے خدا کے غلام ہیں۔ اب یہاں پر مسیح کہتا ہے تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو، تو پھر غلام کیسے ہو گئے؟ یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلامی خدا کی، مسیح کی ہے، راست بازی کی ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ دراصل یہ گناہ سے، غیر معبودوں سے، انسانوں سے جو خدا کی جگہ لینے والے ہیں، ان کی پیروی چھوڑ کر جب آپ خدا کے پیروکار بن جاتے ہیں، جب آپ مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں، تو مسیح کی راست بازی آپ کے اندر آ جاتی ہے، جو حقیقی آزادی ہے۔ خدا کا روح آپ کے اندر آ جاتا ہے، جو آپ کے روح بدن جان میں ایک آزاد خدائی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ اور تب آپ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہاں مجھ پر جو گناہوں کا بوجھ تھا وہ ہٹ گیا ہے۔ میں جو تاریکی کی قوتوں کا، میں جو انسانوں کا پیروکار تھا، میں جو لوگوں کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، بھگتوں کے پیچھے بھاگنے والا تھا، خدا نے مجھے اپنی پہچان عطا فرما دی ہے۔ خدا کے غلام بننے کا طریقہ خدا کی پیروی ہے، مسیح کا غلام بننے کا طریقہ مسیح کی پیروی ہے۔ اور جو مسیح کا غلام ہے، یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ غلاموں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ مسیح کا غلام ہونے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو لو سلیو، محبت کا غلام کہا گیا ہے۔ یہ ایسا غلام ہوتا ہے جس کو مالک چھوڑ دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے کہ تیرا جو قرض مجھ پر تھا، تو جس وجہ سے بندنوں میں تھا، میں تجھے ان بندنوں سے آزاد کرتا ہوں، میں تیرا قرض تجھے چھوڑ دیتا ہوں، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہتا ہے جا، اپنی زندگی کو انجوائے کر۔ لیکن یہ غلام
یہ جانتا ہے کہ جو آزادی مجھے ملی ہے وہ مجھے اسی ہستی سے ملی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں غلام تھا، آپ نے میرا سٹیٹس بدل دیا ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، تو اب میں صرف اور صرف آپ ہی کی تابعداری میں اپنی مرضی، آپ کی مرضی کے تابع کرتا ہوں اور آپ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ہے محبت کا غلام، جو مسیح کی محبت میں آزادی پاتا ہے وہ مسیح کا غلام بن جاتا ہے۔ اور یہ محبت کی غلامی ہے، یہ دیگر غلامیوں کی طرح نہیں جہاں غلام صرف حکم کے نیچے رہتا ہے، یہاں پر آزاد مرضی ہے۔ خدا اپنا روح انسان میں بھر دیتا ہے جس سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خدائی زندگی اس زمین پر گزار سکے۔ کوئی شریعت، کوئی کلمہ، کوئی اور تعلیم، کوئی فلسفہ آپ کے اندر خدائی زندگی گزارنے کے لیے طاقت اور قدرت نہیں بڑھ سکتا۔ وہ آپ کو راہیں دکھا سکتا ہے، راہوں پر چلنے کے لیے قوت نہیں دے سکتا۔ جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ جب آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں آپ اس دنیا میں گناہوں سے مبرہ، شیطان پر فتح مند زندگی، لوگوں سے محبت، بھائی چارہ، مساوات، اور آپ دنیا کے لیے ایک محبت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ آپ جہاں جاتے ہیں آپ کی محبت کی روشنی سے تاریکیوں میں روشنی آتی ہے، لوگوں کی زندگیاں منور ہوتی ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، لوگ محبت کا ایک ایسا تجربہ کرتے ہیں جو دنیا میں ان کو اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حقیقی آزادی جو اس زمین پر آپ کو آزاد کرتی ہے، مسیح آپ کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے، چونکہ غلام اپنے آقا کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہیں رہتا ہے، لیکن یسوع المسیح یہ فرماتے ہیں میں آسمان سے آیا تھا، آسمان پر پھر جاتا ہوں، جو میرا پیروکار ہے جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوگا۔ یہ آزادی صرف یسوع مسیح ناصری میں ملتی ہے۔ گناہوں سے، شیطان سے، بدروحوں سے مسیح کا غلام دراصل آزاد ہے۔ یہی حقیقی آزادی ہے۔ خدا اس یوم آزادی پر آپ سب کو اس حقیقی آزادی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ڈینیل۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ خوش رہیے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔